بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو شرک جیسی غلاظت تو محفوظ رکھے ہے۔ یہ میرے مالک دا خاص فضل ہے کہ اللہ نے سانو ایسا سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جہدے اندر شرک دی امیزش نہیں ہے، اور پھر اسی طرح اس مالک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو بدعت جیسی خرافات تو بھی محفوظ فرمایا ہے، کیونکہ جڑا بدعتی انسان ہوندا ہے نا، انہوں بھی توبہ دی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ او جڑا عمل کر رہا ہوندا ہے اس نو او نیکی سمجھ کے کر رہا ہوندا ہے، جبکہ او نیکی ہوندی نہیں۔ اعمال دی قبولیت واسطے دو بنیادی چیزاں نے، ایک اخلاص ہے تے دوسرا اتباع ہے۔ ہر او عمل جہدے اندر اخلاص نہ ہوئے او اللہ دی عدالت دے اندر ساڈے واسطے وبال جان بن جائے گا، اور ہر او عمل جہدے اندر رسول اللہ دی اتباع نہ ہوئے، بظاہر او عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوئے، اگر میرے نبی دی سنت دی مخالفت دے اندر ہے تو میرے محترم بھائیو او بھی ساڈے واسطے وبال جان بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے عیدگاہ دے اندر ایک شخص نو نماز عید تو پہلے نوافل پڑھدیاں ویکھیا، تو انہاں آکھیا کہ اللہ دے بندے، میں رسول اللہ دے نال بھی عیدین دی نمازاں پڑھیاں، حضرت ابو بکر اور عمر دے نال بھی عیدین دیاں نمازاں پڑھیاں، لیکن انہوں نے کدے بھی عید دی نماز تو پہلے یا بعد دے اندر کوئی نفل
نہیں پڑے۔ تو وہ شخص کہن لگا کہ اے عبداللہ بن عمر، مینوں اپنے رب تے اعتماد اور یقین ہے کہ میرا اللہ نماز پڑھنے دی وجہ تو مینوں عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایدی اے بات سن کے فرمایا کہ ایدے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ نماز دی وجہ تو عذاب نہیں کرے گا، لیکن رسول اللہ دی مخالفت دی وجہ تو، سنت نو چھوڑنے دی وجہ تو اللہ تینوں ضرور عذاب کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس واقعے تو اسی اندازہ لگا سکنے ہاں کہ جیڑا عمل سنت تو ہٹ کے ہوئے وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوئے، وہ ساڈے واسطے وبال جان بن جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، میں ابتدا دے اندر گزارش کیتی ہے کہ اللہ دا لاکھ وار احسان ہے کہ اس مالک نے سانو شرک اور بدعت جیسی غلاظت تو محفوظ رکھے آئے، لیکن شیطان نے بھی اللہ دے نال وعدہ کیتا سی کہ اللہ میں تیرے مخلص، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کراں گا، اور او دن رات اپنے اس مشن واسطے محنت کر رہا ہے۔ جیڑا بندہ شرک اور بدعت دا ارتکاب نہیں کردا، اس نو اے شہرت پسندی دا طالب بنا دیندا ہے، ریاکاری او دے اعمال دے اندر پیدا کر دیندا ہے۔ او کوئی بھی عمل کردا ہے، او دی سوچ اے نہیں ہوندی کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے، بلکہ او لوگاں دے اندر اچھا بنن واسطے، شہرت حاصل کرن واسطے عمل کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اے اتنا حساس معاملہ ہے کہ بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے صوم و صلات دے پابند، اللہ میرا معاف فرمائے، او شیطان دے اس حملے دی نظر ہو گئے۔ اور میرے محترم بھائیو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطباء او شہرت پسندی دے طالب ہو گئے، کوئی بھی عمل کر دینے انہاں دی خواہش اے ہوئی ہے کہ لوگاں دے اندر میرا چرچا ہو جائے، نام بن جائے، اور ایسے ہی لوگ ہون گے کہ کل قیامت نو اللہ رب العالمین فرمان گے جنہاں واسطے عمل کر دے رہے ہو جاؤ اج انہاں تو جا کے اجر بھی لے لو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت فرما دیو، ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ، تسی اپنے رب نو پکارو تضرع کر کے، عاجزی کر کے، انکساری کر کے، اور چھپ چھپ کے، انہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ حد تو تجاوز کرنے والیاں دے نال محبت نہیں جے کر دے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ
واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماندے نے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اے میرے بندیو اگر تسی صدقات نو لوگاں دے اندر اعلانیاں کرو تے اے وی تواڈے واسطے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تسی صدقات کرن لگیاں، نیکی کرن لگیاں، اس نو چھپا لو۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تسی فقراء مساکین نو ضرورت منداں نو اللہ دی رضا واسطے انہاں نو نوازو، انہاں تے خرچ کرو۔ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اے تواڈے واسطے بہت ہی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العالمین تواڈے اس عمل دی وجہ تو تواڈی سیئات نو معاف کر دین گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ فرماندے نے جو بھی تسی عمل کر دے ہو اللہ او دے تو باخبر ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے۔ میرے محترم بھائیو، آؤ نا میں انتہائی حساس موضوع دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ اسی نماز پڑھنے ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اگرچہ نماز با جماعت پڑھنے دا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے مسجد دے اندر نہیں ہوندا، با جماعت نماز ادا نہیں کردا، پاک پیغمبر فرماندے نے میرا اگر مینوں عورتاں اور بچیاں دا ڈر نہ ہوندا تے میں اپنی جگہ تے کسے امام نو نماز پڑھانے دا حکم دیندا اور انہاں لوگاں دے گھراں نو جا کے اگ لا کے جلا دیندا جڑے مسلمان بھی نے، نوجوان بھی نے، صحت مند بھی نے، لیکن مسجد دے اندر آ کے با جماعت نماز نہیں پڑھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز با جماعت پڑھنے دا حکم ہے۔ اللہ فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ محترم بھائیو، نماز با جماعت پڑھنے دا حکم ہے، اے دیتے اجر بھی بڑھائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ با جماعت نماز ادا کردا ہے، اکیلے نماز پڑھنے دی بنسبت اللہ اس نو 27 درجے زیادہ اجر نال نواز دینے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ 40 دن با جماعت تکبیر اولا دے نال نماز پڑھدا ہے، کتنے دن دی؟ 40 دن جڑا بندہ با جماعت نماز ادا کردا ہے تکبیر اولا دے نال، پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس نو 2 چیزاں تو بری کر دیندے نے، براءۃ من النفاق، اللہ رب العالمین اس نو نفاق دی بیماری تو بری کر دیندے نے، اور اللہ رب العالمین براءۃ من النار اس نو جہنم دی اگ تو بری کر دیندے نے۔ 40 دن جڑا بندہ با جماعت نماز ادا کردا ہے تکبیر اولا دے نال، اور میرے ویرو اج دے اس خطبہ اے جمعہ تو اے ہوئی پیغام لے کے چلے جاؤ جڑے میرے ویر تے دوست 5 ویلے دی نماز پڑھدے نے، اللہ نے توفیق عطا کیتی ہے، نبی علیہ السلام دی اس حدیث تے بھی عمل کرو نا۔ 40 دن با جماعت نماز پڑھو تکبیر اولا
دے نال امام دے نال نماز دے اندر شامل ہوو، امام دے نال نماز تو نکلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین اجر دے اندر دو چیزاں تو انسان نو پاک تے صاف کر دے گا، دو چیزاں تو اس نو بری کر دے گا، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ اللہ اس نو نفاق تو بھی پاک کر دیں گے اور اللہ اس نو جہنم دی آگ تو بھی محفوظ فرما لیں گے۔ نماز با جماعت پڑھنا حکم ہے میرے محترم بھائیو، لیکن غور کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز دا کچھ حصہ اپنے گھر واسطے بھی خاص کر دیو، اپنے سنت اور نوافل کوشش کریا کرو کہ گھر دے اندر ادا کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا میرے محترم بھائیو غور کرے آجے نوافل اے بھی اللہ دے قرب دا ذریعہ نے، نوافل اللہ دے قرب دا ذریعہ نے۔ حدیث پاک حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے ایک خادم صحابی نے پاک پیغمبر رات نو بیدار ہوندے نے، اے آپ دے واسطے پانی دا اہتمام کر دینے، مسواک دا بندوبست کر دینے، نبی علیہ السلام دی خدمت کر دینے۔ ایک دن پاک پیغمبر خوش ہو کے فرمان دینے، اے ربیعہ سوال کر، میں اپنے رب دے کولوں دعا کراں گا، میرا اللہ تینوں عطا کر دے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں سوال کرنا، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ مینوں جنت بھی دے دے اور جنت دے اندر تہاڈی رفاقت بھی عطا کر دے وے۔ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی دے وچار ویکھے، ایدی خواہش ویکھی، تمنا ویکھی، بڑے خوش ہوئے۔ آقا فرماندے نے اے ربیعہ تیری کوئی اور خواہش بھی ہووے تے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہوا ذاکا، اللہ دے نبی ربیعہ دی ہور خواہش بھی اے ہوئیے کہ جنت مل جائے اور جنت دے اندر رسول اللہ دا ساتھ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اے ربیعہ پھر انجے کہ دعا میں کرنا تے دعا تو کرنا، عمل تو کریا کر۔ او عمل کیے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اے ربیعہ کثرت دے نال نوافل پڑھیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جنت بھی دے گا اور جنت دے اندر میں رسول اللہ دا ساتھ بھی دے گا۔ اور میرے محترم بھائیو میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ 5 ویلے دی نماز با جماعت پڑھنے دا حکم ہے، لیکن نال اے بھی حکم دیتا گیا کہ اپنی نمازاں چو کچھ نماز نو اپنے گھراں واسطے خاص کر لو۔ آقا فرمان دے نے اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، ایتھے نماز بھی پڑھیا کرو، قرآن بھی پڑھیا کرو، کیونکہ قبرستان دے اندر نہ نماز ہوندی ہے تے نہ قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو آؤ نا میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، انہاں نمازاں چوں نفلی نمازاں چوں ایک نماز ہے جس نوں نماز تہجد کیا جاندا ہے، جدے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی رات دے وقت تہجد دی نماز پڑھیا کرو، اے اللہ نے تواڈے واسطے زائد بنا دیتی ہے، نفل بنا دیتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس تہجد دی نماز دی برکت دے نال نوافل دی برکت دے نال اللہ توانو مقام محمود عطا کر دے وے۔ اور میرے محترم بھائیو غور کرے آجے نماز تہجد اللہ نے اپنے نبی تے فرض کیتی ہے، لیکن نبی دے امتیاں تے فرض کوئی نہیں۔ لیکن اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہندے ہو، اللہ دی قرابت لینا چاہندے ہو، اللہ دے دلی دوست بننا چاہندے ہو، میرے محترم بھائیو پھر نماز تہجد دا اہتمام کریا کرو۔ اور میں اپنے موضوع دے متعلقہ جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، نماز تہجد نو اللہ نے رات دی تاریکی دے اندر رکھے آئے۔ نماز تہجد نو رات دی تاریکی دے اندر رکھے آئے تاکہ اے اللہ تے اللہ دے بندے دے درمیان راز روے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے واسطے تے اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے آ کے خود اعلان کر دینے ہے کوئی میرا بندہ جڑا ضرورت مند ہوئے میرے تے سوال کرے میں اودیاں ضرورتاں پوریاں کر دیواں، ہے کوئی میرا بندہ جو بیمارے شفا منگے میں اس نو صحت عطا کر دیاں، ہے کوئی میرا بندہ جڑا مقروض ہے دعا کرے میں او دے قرضے اتار دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے کوئی میرا بندہ جڑا گنہگار ہے میرے تو دعاواں کرے میں او دے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیاں۔ الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اوے وضو کر کے آجا جلد مسلے تے کر بھروسہ اکو رب اکلے تے، ہے اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے، جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے، سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، قدر کردا اے، قدر کردا اے رب وی اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ چھم چھم رو رو کے سونے نو منا لے تو، چھم چھم رو رو کے سونے نو منا لے تو، دین تے دنیا دے سب خزانے پا لے تو۔ ہو جا بندیا ہو جا پابند نماز نفلی فرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور میرے ویرو نماز تہجد اے اللہ دے قرب حاصل کرنے دا سب تو بہترین ذریعہ ہے، اور اس نماز نو اللہ نے رات دی تاریکی دے اندر رکھے آئے تاکہ اے اللہ تے اللہ دے بندے دے درمیان راز روے۔ ہن میرے ویرو میں شہرت پسندی دی گل دسنی چاہنا کہ کئی ساڈے بزرگ کئی ساڈے بھائی جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے نماز تہجد پڑھدے نے، او اے راز بھی راز رہن نہیں دیندے، اے راز بھی راز نہیں رہن دیندے، بلکہ لوگاں نو دس دینے کہ جناب اج میں اتنے بجے اٹھ گیا،
اتنے نفل پڑھے، اتنا قرآن پڑھیا، پھر دعا کی تھی، پھر اذان فجر ہوئی، پھر سنتا پڑھیاں، پھر جناب میں فرض نماز پڑھی، پھر میں ذکر و اذکار دے اندر مصروف ہو گیا، پھر میں اشراق پڑھی۔ اور میرے ویرو تے دوستو، میرے بزرگو، اے دسو نا لوگاں نو دس کے توانوں کی ملے گا؟ لوگاں نو دس کے کی ملے گا؟ تے جس رب واسطے کر دے ہو اس رب تو کوئی چھپیا، اس رب تو کوئی چھپ نہیں جے سکدا، پاویں او بند کمریاں دے اندر، پاویں او کال کوٹھڑیاں دے اندر، اللہ رب العالمین نو پکارے، اللہ تے سینیاں دے راز بھی جاندا اے، او مالک تے رات دی تاریکی دے اندر زمین تے رینگنے والے کیڑیاں تو بھی باخبر اے، او مالک تے رات دی تاریکی دے اندر اے درختاں تو گرنے والے پتیاں دا بھی علم رکھدا اے، او جیڑا رب سینیاں دے راز جاندا اے، اس رب نو دسن واسطے لوگاں دیاں شہادتاں پوان دی ضرورت کوئی نہیں، لوگاں نو گواہ بنان دی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں جدوں تسی لوگاں دے اندر اپنی نیکی دا چرچا کرو گے تو اس بات دا اندیشہ موجود ہے کہ اللہ تواڈی کیتی ہوئی نیکی نو ضائع نہ کر دے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ میرے ویرو کدے غور کریا جے، اللہ رب العالمین نے روزے دے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، میں تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے سی، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ۔ اور روزہ او عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، بعض ایسے بھی خوش نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ جنت دے ایک دروازے جدا نام باب الریان ہے، اس دروازے چو جنت داخل ہونے دا حکم فرمان گے، اور او لوگ ہون گے جو دنیا تے روزے دی بڑی پابندی کرن والے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، روزہ بھی اللہ دے ہاں سفارش کرے گا، قرآن بھی اللہ دے ہاں سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا اے میرے اللہ، اے تیرے اس بندے نے تیری رضا واسطے میرے نال محبت کیتی اور راتاں نو جاگ جاگ کے قرآن پڑھدا تے سندا رہا، اے میرے اللہ اج میں تیرے تو سفارش کرنا، اپنے اس بندے دی نجات فرما دے، اے دی مغفرت فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، تیرے اس بندے نے تیری رضا واسطے میرے نال محبت کیتی اور اے حلال پاک چیزاں کھانے تو بھی رک گیا، اے میرے اللہ جی اج میں تیرے کولوں دعا کرنا، اے میرے اللہ اج میں تیرے کولوں سفارش کرنا کہ اپنے اس بندے دی اس نیکی نو قبول کر کے تے اس دے واسطے جنت دا اعلان فرما دیو۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کہ اللہ قرآن تے رمضان دی سفارش نو قبول کر کے اس گنہگار دی نجات فرما دیں گے۔ بہت ساری اس فضائل دے اندر احادیث میرے ذہن دے اندر نے، لیکن میرے ویرو میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے واسطے وے اور میں اپنے بندے نو آپ ہی دا اجر عطا فرماواں گا۔ حالانکہ نماز بھی اللہ واسطے، حج بھی اللہ واسطے، عمرہ بھی
اللہ واسطے, تلاوت قرآن بھی اللہ واسطے, ذکر و اذکار بھی اللہ واسطے, صوم و صلات بھی اللہ واسطے. لیکن میرے ویرو تے دوستو, روزے دا نام بطور خاص کیوں لے آئے کہ بندہ سویرے نماز فجر تو اذان فجر تو پہلے حلال پاک چیز دے نال سحری کر لیندا ہے, پھر سارا دن اے بند کمرے دے اندر چار دیواری دے اندر جو چاہے کھا پی سکدا ہے. لیکن اے اللہ دا حکم مندیاں ہویاں کسے حلال پاک چیز نو بھی اپنے حلق تو نیچے نہیں اتاردا, اور شام نماز اذان مغرب دے نال اے روزہ افطار کردا ہے. اس واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی, اے میرا تے میرے بندے دے درمیان راز سی. تے اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے واسطے مخلص ہو کے عمل کردا ہے میں اس نو اپنے ہتھیں اجر عطا فرمانا وا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, میں دسنا اے چاہنا کہ اللہ رب العالمین دے واقعاتانی اگر دوست بننا چاہندے ہو, اگر واقعاتانی اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہندے ہو, تے پھر جے اللہ کوئی نیکی دی توفیق دے دے تے کوشش کریا کرو لوگاں دے اندر ڈنڈورا نہ پٹ دے پھریا کرو, لوگاں دے اندر چرچے نہ کر دے پھریا کرو, لوگاں دے اندر جناب اس چیز دا اظہار نہ کر دے پھریا کرو کہ میں جی فلاں نیکی کیتی ہے, میں فلاں کم کیتا ہے. اور یارو جو بھی نیکی کیتی ہے اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے کیتی ہے, اور لوگاں دے دسن نال اللہ نو پتہ نہیں چلنا, بلکہ اللہ تے آپ ہی علیم بذات الصدور ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین. اور مینوں یاد آیا اے بندہ اپنی زبان چوں اللہ دا ذکر کردا ہے نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس مالک دیاں تسبیحاں پڑھدا ہے, اس مالک دے حمد دے ترانے پڑھدا ہے, اللہ دے کولوں استغفار کردا ہے, درود پاک پڑھدا ہے. اور میرے محترم بھائیو, ایک بندہ لوگاں دے مجمع دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے, اور ایک بندہ اپنے دل دے اندر, اپنے گھر دے اندر, بند کمرے دے اندر, اپنی دکان دے اندر آہستگی دے نال اللہ دا ذکر کردا ہے, کیونکہ جس مالک دا او ذکر کر رہا ہے او مالک ویکھ بھی رہا ہے, او مالک سن بھی رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, اے بندہ جیڑا چھپ چھپ کے اللہ دا ذکر کردا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں سورج بالکل قریب آ چکیا ہوئے گا, زمین تانبے دی طرح روشن ہوئے گی, اس قدر زیادہ شدت دی گرمی ہوئے گی کہ لوگ اپنے ہی پسینے دے اندر شرابور ہون گے, کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سوائے اللہ دے عرش دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس خوش نصیب نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے جڑا لوگاں تو چھپ چھپ کے اللہ دا ذکر کریا کردا سی. فرمایا کہ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اور کدے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اس مالک دا ذکر کر کے تے ویکھنا, اپنی اکھاں چوں آنسو بہا کے تے ویکھنا, پھر ویکھ اللہ نے ادے تے اجر کتنا رکھیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ کل قیامت نو اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے جدوں اس مالک دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوئے گا. اور ایتھے میں ایک توانو حدیث یاد کروانی چاہنا. نبی علیہ السلام دا ایک دیہاتی صحابی ہے, پینڈو بندہ, نبی علیہ السلام دے کول آیا اور آ کے آندا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں قرآن یاد کرنا لیکن قرآن مینوں یاد نہیں رہندا,
قرآن یاد کرنا لیکن یاد نہیں رہندا. اللہ دے نبی جی دے متبادل کوئی مینوں عمل دس دیو نا کہ جڑا میں عمل کراں اور اللہ رب العالمین مینوں اجر و ثواب دے نال نواز دین. نبی علیہ السلام فرماندے نے کیوں نہیں, بیٹھ جا میرے صحابی, تو پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابی تو اے کلمات پڑھیا کرنا. اے صحابی دیہاتی بندہ ہے, پینڈو بندہ ہے, کہن لگا اللہ دے نبی جی ایک بار کھلو جاؤ, مینوں انہاں کلمات نو دوہرا لین دیو, یاد کر لین دیو. اور انہیں انج کر کے اپنی مٹھی نو کھولیا اور آندا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھدا ہے اللہ دے نبی جی انجی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اسی طرح. تے کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تے کلمات میرے رب دی تعریف ہو گئے, تے اے دے وچ میرے واسطے کیے, اے تے میرے رب دی تعریف دے کلمات ہو گئے, اے دے وچ میں اپنے واسطے کی منگیا اے, میرے واسطے کیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں تینوں تیرے واسطے بھی کلمات دس دینا, تو پڑھیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں بھی 5 کلمات سکھائے. یہ کہن لگا اللہ دے نبی جی ایک بار رک جاؤ, مینوں انہاں کلمات نو دوہرا لین دیو. انہیں انج کر کے اپنی مٹھی کھولی ہے تے آندا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے بات کہہ کے انہیں انج دوواں ہتھاں دیاں مٹھیاں بند کیتیاں اور اٹھ کے چلا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اس بندے نو ویکھ لو, آیا خالی ہاتھ سی تے اپنیاں مٹھیاں بھر کے واپس جا رہا ہے. خالی ہاتھ آیا سی تے اپنے ہتھاں نو نیکیاں دے نال بھر کے لے جا رہا ہے. اور میرے محترم بھائیو اللہ دا ذکر کریا کر, تم ہی ایک کلمات یاد کر لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آیا خالی ہاتھ تے اپنے دامن نو نیکیاں دے نال بھر کے لے جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ پوشیدہ خفیہ اللہ دا ذکر کردا ہے, تنہائی دے اندر اپنے رب نو راضی کردا ہے, اپنے رب نو یاد کردا ہے, ففازت عیناہ, اور اللہ نو یاد کردیاں ایدی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے, کیونکہ اس نے اپنے اس عمل نو اپنے تے اللہ دے درمیان راز رکھیا ہے. اس نے اپنے اس عمل نو اللہ تے اپنے درمیان کی رکھیا ہے, راز رکھیا ہے. لوگاں نو بلا کے اس ذکر دیاں محفلاں نہیں کیتیاں, اور لوگاں نو لوگاں دے مجمع دے اندر اللہ دا ورد نہیں کیتا, بلکہ تنہائی دے اندر چھپ کے اے اللہ نو یاد کردا ہے. اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. اللہ رب العالمین اس خوش نصیب نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہو لا یحب المعتدین. میرے ویرو اے دے متعلقہ ایک بات اور بھی سن لو. جڑا بندہ آندا ہے جی میں دعا کرنا میری دعا قبول نہیں ہوندی, میری سمجھ دے مطابق او دے اندر 3 چیزاں دی کمی ہے.
عدم توجہ ہے، عدم یقین ہے اور عدم اخلاص ہے۔ عدم توجہ کی ہے کہ اے جناب ہاتھ چکے نے، زبان چل دیے لیکن دماغ حاضر نہیں۔ زبان چو کہہ رہا ہے رب غفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، ورحمنی، اللہ میرے تے رحم کر دے، ورزقنی، اللہ مینوں رزق دے دے، وعافنی، اللہ مینوں عافیت دے دے۔ زبان ایدی حرکت کر رہی ہے لیکن دماغ حاضر نہیں ہے۔ دعا کر رہا ہے اللہ مینوں بیٹے دی ضرورت ہے، بیٹا دے دے، لیکن توجہ کوئی نہیں۔ زبان حرکت کر رہی ہے اللہ مینوں صحت دے دے، لیکن دماغ موجود کوئی نہیں۔ عدم توجہ دی وجہ تو اللہ اس دی دعا نو قبول نہیں کردا۔ اور اسی طرح عدم یقین ہے کہ بندہ دعا کردا ہے انہوں اپنے رب تے یقین ہی نہیں کہ میرا اللہ مینوں اے دے گا کہ نہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اپنے رب دے کولوں منگ دے ہو اس کامل یقین دے نال منگو کہ میں ایتھوں اٹھنا ہے تے میرے اللہ نے مینوں اے میری منگی چیز عطا کر دینی ہے۔ او کدے زکریا علیہ السلام دا واقعہ تے پڑھ کے ویکھنا، اللہ دی قسم 100 سال دے قریب عمر ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے نے، جسم دے اندر جناب کپ کپاہٹ آ گئی ہے، جسم کمبنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے اولاد نہیں دیتی تے بی بی مریم دے کول بے موسم پھل ویکھے نے۔ زکریا علیہ السلام تڑپ اٹھے اور تنہائی دے اندر اپنے رب نو پکار دینے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اللہ فرماندے نے ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، اپنے رب دی رحمت دے نال زکریا علیہ السلام دا تذکرہ کرو۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جدوں انہاں نے چھپ کے اپنے اللہ نو پکاریا۔ عمر 100 سال دے قریبے، بال سفید ہو چکے نے، چھپ کے اللہ نو پکاریا اے میرے اللہ مینوں لا وارث نہ فوت کری، اللہ مینوں کوئی وارث دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو اللہ تے یقین تے بھروسہ اینا سی کہ اللہ رب العالمین نے بیٹے یحییٰ دی بشارت بھی دے دیتی اور نالے فرمایا اے زکریا بیٹا تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا، اور میں آپ ہی نام ادا زکریا رکھ دیتا ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اور میرے محترم بھائیو، میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ آج اسی لوگاں دے سامنے بیٹھ کے تے دعا کرنے لوگاں دے مجمع دے اندر دعا کرنے اور کدے انج دا بھی ماحول بنانا کہ وضو کریا کر، 2 رکعت نماز پڑھ کے خفیہ چھپ کے بند کمرے دے اندر جتھے تینوں کوئی نہ ویکھدا ہوئے، جے او تینوں لوڑے اپنے رب دے سامنے اپنی عرضی رکھ تے صحیح نا۔ اللہ دی قسم ہے او مالک تے اینا حیا والا ہے، اللہ فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے کہ میں اپنے بندے دے اٹھے ہوئے ہتھاں نوں خالی لٹا دیاں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ میرے ویرو اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دے ہو، مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے ہو، کتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی بندہ اپنی محبوب چیز اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے، کیونکہ بندے نو مال نال بڑی محبت ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا مال تلف ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا مال ضائع ہو جائے۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو بڑا دکھی ہوندا ہے،
بڑا پریشان ہوندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین ساڈے سب دے مال جان عزت و آبرو دی حفاظت فرمائے۔ صدقہ کر دیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے دی فضیلت سے بہت ساری آیات اور احادیث بیان کیتیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز صبح دے ویلے دو فرشتے اتر دینے، ایک دعا کردہ ہے اللہم آتے منفقن، اللہ جو بندہ تیری راہ دے اندر خرچ کردہ ہے تو اس نو مزید عطا فرما دے، اور اللہ جو دوسرا آندہ ہے اللہ جو تیری راہ وچ خرچ نہیں کردہ تو او دے مال نو تلف کر دے۔ بہت ساری احادیث نے، لیکن میرے ویرو میں ایتھے بھی اس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، ایک بندہ ہے او صدقہ کردہ ہے لوگاں دے مجمع دے اندر، اور ایک بندہ ایویں صدقہ کردہ ہے کہ سجے ہاتھ نہ دیندا ہے تے کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا، اپنے صدقے نو خفیہ رکھدا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس خوش نصیب نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ سجے ہاتھ نہ خرچ کیتا تے کھبے نو پتہ نہ لگن دیتا۔ اور یارو اسی لاکھوں روپیہ خرچ کر لئیے، جے ساڑے دل دے اندر ساڑے دماغ دے اندر بات آ گئی کہ میرا اعلان ہونا چاہیے، لوگانو پتہ لگنا چاہیے کہ جناب میں اتنا خرچ کیتا ہے، لوگانو اس بات دا علم ہونا چاہیے، لوگاں دے اندر میری نیکی دے چرچے ہونے چاہیے نے۔ اللہ دی قسمیں لاکھوں کیا کروڑوں خرچ کر لے، ایدہ کوئی فائدہ ہون والا اے دے نالوں تے او بندہ چنگا ہے جڑا اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک مٹھی بر کھجور یا اناج اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیندا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں چندے دا اعلان کیتا، ایک صحابی دے کول کچھ نہیں، انہاں نے سارا دن مزدوری کیتی، بدلے دے اندر اجرت دے اندر کھجوراں دا ایک ٹوپا ملیا۔ اے صحابی ایک کھجوراں ہی لے کے میرے نبی دے کول آ گیا، غلے دے اناج دے ڈھیر لگے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا اللہ دے نبی جی میں کوئی مالدار نہیں، میں کوئی جناب روپے پیسے والا کوئی نہیں، میرے کول کوئی جمع پونجی کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی اعلان فرمایا میں سارا دن مزدوری کیتی، اے کھجوراں دا ایک ٹوپا مینوں جناب اجرت دے اندر ملیا ہے، اے میں تہاڈی خدمت دے اندر لے کے آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی پھر ویکھو مل پایا۔ آقا فرماندے نے میرے نبی نے کھجوراں پکڑیاں اور اس غلے تے اناج دے ڈھیر دے اتے بکھیر دیتیاں۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابی تیرا اے عمل اتنا اخلاص تے مبنی ہے کہ جتنا اجر اللہ اے سارے خرچ کرنے والیاں نو دے گا اتنا اجر اللہ کلے تینوں عطا کرے گا۔ اور جیدے کول جنی استطاعت ہے وہ اپنے رب دے راہ وچ خرچ کرے، لیکن مقصد اے ہوئے کہ میں اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے، جتنا ہو سکے اپنی اس نیکی نو چھپائے۔ اللہ دی قسم ہے وہ لوگاں تو چھپ جائے گی، او مالک دے علم دے وچ تے ہے نا جڑا دلان دے راز بھی جاندا ہے، اور اسی اپنے رب نو ہی سنانا ہے، اپنے رب نو ہی دکھانا ہے۔ اللہ فرماندے نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ او کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا۔ کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا۔ ضائع ہون تو اینوں جے بچانا چاہنا ہے،
ਓਏ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ ਬੈਂਕ ਰੱਬ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਬੰਦਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦਾ ਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਓਏ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ ਬੈਂਕ ਰੱਬ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਬੰਦਿਆ। ਓਏ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਓ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਓਏ ਕਰੇ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂਓ ਫੱਬਦਾ ਕਰੇ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂਓ ਸਜਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਓ ਰੱਜਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਜੇ ਇਲਤਜਾ ਬੰਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।